کا طریقہ سیکھ لیں گے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے پانی ایک برتن کے اندر منگوایا تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو سے پہلے بسم اللہ کے الفاظ پڑھنا ہی مسنون ہے۔ آپ نے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ البتہ علماء کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ اگر آپ اس کو پورا پڑھ لیں تو کوئی گناہ یا حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ہم سنت سے محروم ہو جائیں گے۔ سنت یہی ہے کہ بسم اللہ صرف اتنے الفاظ سے وضو کی ابتدا کریں اور اس کا ارادہ بھی کریں۔ وضو کرنے کی نیت اور ارادہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے جن اعمال سے پہلے نیت کو ضروری قرار دیا ہے ان میں سے ایک وضو بھی ہے۔ نیت کریں، ارادہ کریں وضو کا، اور اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے، ذہنی طور پہ دلی طور پہ تیار رہنا یہی نیت اور ارادہ ہے۔ بسم اللہ سے ابتدا کریں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن سے پانی لیا اور اس سے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں تک صاف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے چلو سے پانی لیا اور اس سے کلی کی اور اسی پانی کے ساتھ ناک میں پانی چڑھایا۔ بعض احادیث کے اندر الگ سے پانی لینے کا بھی ذکر ہے، تو اسی چلو کے ساتھ کلی کرنا اور ناک کو پانی چڑھانا یہ بھی مسنون ہے۔ آپ الگ سے بھی کلی کے لیے الگ پانی لے سکتے ہیں اور ناک میں چڑھانے کے لیے الگ سے پانی لے سکتے ہیں۔ ناک میں پانی چڑھانے کے بعد انہوں نے اپنے ناک کو جاڑا اچھی طرح سے، اس کی صفائی کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ دھویا۔ چہرہ دھونے کے بعد اپنی داڑھی کا خلال کیا۔ داڑھی کا خلال کرنے کے بعد انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، پورے سر کا مسح۔ اس کے بعد کوہنیوں تک کا مطلب ہے کہ کوہنیوں سمیت اپنے بازو صاف کیے جس کے اندر کوہنیاں بھی تھیں۔ پھر اس کے بعد اپنے پاؤں صاف کیے، وہ اپنے ٹخنوں تک اپنے پاؤں صاف کیے۔ یہ وضو فرمانے کے بعد حضرت عثمان نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں نے وضو کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اتنا وضو آپ کر لیں تو یہ کافی ہے۔ بہت ساری احادیث کے اندر کچھ اس کے اندر اضافے بھی ہیں کہ جب آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرتے، پاؤں صاف کرتے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے۔ بعض احادیث کے اندر ہے کہ اپنے وضو کے آخر میں آپ اپنی قمیض اٹھا کے شرمگاہ کی جگہ پہ چھینٹے مارا کرتے تھے تاکہ اس سے بھی اگر کوئی نجاست ہے یا پیشاب کے قطرے ہیں تو اس سے صفائی ہو سکے۔ لیکن اگر آپ صرف جو میں نے عرض کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس کے مطابق بھی آپ وضو کر لیں تو یہ آپ کا وضو سنت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے اندر جو اہتمام کریں گے تو یہ مزید سونے کے اوپر سہاگے والی بات ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضو کا طریقہ بیان کرنے کے بعد اور اس حدیث کے مطابق انہوں نے ہاتھوں کو ایک مرتبہ صاف کیا، کلی بھی ایک مرتبہ کی اور ناک کو بھی ایک مرتبہ جھاڑا۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، مسح 1 دفعہ کیا، ہاتھ 3 دفعہ دھوئے، پاؤں بھی 3 دفعہ دھوئے۔ تو کم سے کم اعضاء کو 1 مرتبہ دھونا اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھونا، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، 3 سے زیادہ مرتبہ اعضاء کو دھونا یہ اسراف اور فضول خرچی کے اندر ہے، اس کی ممانعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کم سے کم 1 مرتبہ اعضاء کو دھوئیں یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھوئیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اس طریقے کے مطابق وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت ادا کی، تحیۃ المسجد یا نفل، اور اس کے اندر وہ دنیاوی خیالات سے محفوظ رہا
کسی بھی قسم کا جو دنیاوی خیال ہے وہ اس سے بچا، صرف اللہ کی طرف اس کی توجہ رہی، تو اللہ رب العزت اس کی ان 2 رکعتوں کی وجہ سے گزشتہ عمر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو وضو اچھے طریقے سے کرنا اور اللہ کے حضور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا یقیناً یہ بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ تو یہ وضو ہے جو مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے صرف چہرے کے دھونے کا اور ہاتھوں کے کونیوں تک دھونے کا، سر کے مسح کرنے کا اور پاؤں کے دھونے کا ذکر کیا ہے۔ تو کلی کرنا، ناک جاڑنا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا یہ حدیث کے اندر مذکور ہے، اور چہرہ دھونے کے اندر ہی یہ چیزیں بھی شامل ہیں، کانوں کا مسح کرنا۔ اس کے بعد اگر کسی کے پاس پانی میسر نہیں ہے، اس کی کچھ صورتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں کہ وہ جنبی ہے، غسل جنابت اس کے اوپر فرض ہے، غسل جنابت ازدواجی تعلق کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے، یا کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پہ ہے اور سفر میں اس کو پانی میسر نہیں ہے، یا کوئی قضاء حاجت سے آیا ہے اس کو پانی میسر نہیں ہے، کسی نے عورت سے صحبت کی ہے اس کو پانی میسر نہیں ہے، تو وہ تیمم کر لیں پکیدہ مٹی کے ساتھ۔ تیمم کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر کے اوپر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے نماز ادا نہیں کی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ حضور مجھ پہ غسل جنابت فرض تھا اور پانی میسر نہیں آ سکا، تو اس لیے میں نے نماز ادا نہیں کی، میں پکیدہ نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اگر تم مٹی سے تیمم کر لیتے تو یہی تمہارے لیے کافی تھا۔ اب تیمم کیسے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ذکر بھی بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر ہے۔ حضرت عمار بن یاسر